ہماری فیملی حنفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے جہاں عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، جبکہ آپ کے نزدیک عورتیں بھی عبرت کے لیے قبرستان جا سکتی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا، اس میں میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتا دوں کہ ہمارے بھی ہمیشہ سے حنفی رہے ہیں، لیکن ہمیشہ عورتیں جاتی رہی ہیں۔ انفی بھی کوئی ایک نہیں نہ پائی میرے، انفی بھی تو بے شمار یا پھر یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ کسی علماء کے ذریعے اثر ہیں۔ ہاں جی، آپ کی فیملی انفی بریلوی تھی، انفی دیوبندی تھی؟ مطلب ہے تو بریلوی ٹائپ۔ ہاں تو بریلوی، تو حمزہ بریلوی صاحب تو مزارات پہ جانے کے مخالف ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ مزارات کی پہ، اور میں اکثر اہل حدیثوں کو چھیڑتا ہوں کہ آپ کی اور بریلویوں کی ایک بات کامن ہے کہ عورتیں نہیں قبروں پہ جا سکتی۔ یہ میرا موقف نہیں، نبی الاسلام کا موقف ہے۔ اچھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1۔ اس میں نے قبروں پہ حاضری کے حوالے سے ہر چیز ایڈریس کر دی ہے۔ اسی میں آپ کو حدیث بھی مل جائے گی صحیح مسلم کی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2259 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں 2256 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اوپر تلے 8-10 حدیثیں ہیں، یہ بھی صحیح مسلم میں۔ اما عائشہ کہتی ہیں ایک رات آپ میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بسترے سے اٹھے، بقیع غرقد قبرستان چلے گئے، اور آپ نے 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کی، اور پھر واپس آئے۔ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گئی، لیکن میں بھی پہلے ہی واپس آ کے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ نبی علیہ السلام کو نہ پتہ چلے، سانس پھولا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی تم نے یہ سمجھا میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، تو اے عائشہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کیا میرے پیچھے آئی تھی؟ اور اگر تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے اللہ تو بتا ہی دے گا۔ اے علم غیب بھی کلیئر ہو گیا، اللہ تو مجھے بتا ہی دے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گئی تھی۔ تو فرمایا کہ میں جب لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو میں رات کو اٹھ کے قبرستان گیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب میں جاؤں یا ہم لوگ قبرستان جائیں تو ہم کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ تم پر سلامتی ہو اے مومنین اور مسلمین، مرد و عورت اس قبرستان میں جو دفن ہو، ہم ہمارے اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور ہم بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنے والے ہیں۔ یہ دعا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ کو آپ نے یہ تعلیم فرمائی، انہوں نے کہا کہ میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ پڑھنا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں۔ لہذا یہ سعودیہ والوں نے جو بقیع غرقد قبرستان کے بعد لکھ کے لگایا عورتوں کی حاضری منع، یہ بالکل خلاف سنت ہے، اور وہ عورتوں کو نہیں جانے دیتے قبرستان۔ غلط ہے، غلط کام کوئی بھی کرے غلط ہے۔ کیوں؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ یہ بابوں کی بات ہوگی نہ وہابی سو کارڈ بات ہوگی، یہ علمی کتابی بات ہوگی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئیں، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی قبر پہ گئیں، وہاں پہ جا کے اشعار بھی پڑھے، اور امام ترمذی ایک حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو زوار القبور کرتی ہیں، کثرت سے قبرستان جاتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی امام ترمذی نے لکھا اس حدیث کے اندر، یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں نا قبروں کی زیارت والے چیپٹر میں مل جائیں گی کمبائنڈ فارم میں۔ امام ترمذی نے لکھا یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ جب آپ نے عام اجازت دے دی کہ قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے تو یہ حدیث منسوخ ہوگی۔ اور زوار القبور سے مراد ہے کثرت سے، اگر کبھی کبھار عورت چلی جائے تو جائز ہے، لیکن مزاروں پہ نہیں، قبروں پہ۔ مزاروں پہ تو مرد بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ مزار تو نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے پہ، ان سے بیٹھنے سے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2245۔ باقی آپ میرا قبریں، مزارات، گنبد خضرا یہ لکھیں یوٹیوب پہ، میرے کلپ کئی ایک کلپ کھل جائیں گے، ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھے ہیں، گنبد خضرا والا کلپ، یہ ساری چیزیں۔ تو عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، اور قبرستان پہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ قبر والے سے نہیں مانگ رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھائیں۔ نبی علیہ السلام نے مسلم شریف میں 10 حدیث ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ سے کی، اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیریں،
المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے. یہ ابو داؤد میں بھی ہے, وہ روایت کمزور ہے. مستدرک کی روایت صحیح ہے کہ اور نماز کے بعد بھی آپ اپنی انڈیویجول دعا ہاتھ اٹھا کے کریں, یہ افضل ہے. اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی نہ صرف سنت ہے بلکہ اجماع امت ہے. یہ تو سعودیہ کے چند مولویوں نے یہ کام شروع کیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے. ابو داؤد میں ضعیف روایت ہے کہ نبی الاسلام پھیرتے تھے, لیکن امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد, اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اور عملی تواتر ہے, پوری امت پھیرتی ہے. یہ تو حدیث سے بڑی دلیل ہے. جب ساری امت یہ کام کر رہی ہوگی تو حدیث سے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ سعودیہ والوں نے خام خواہ ایک اختلاف کھڑا کر دیا ہے, لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے دارالاسلام والوں نے, انہوں نے یہی روایت لکھی 609 الادب المفرد کی اور کہا ہے کہ بالکل یہ صحیح ہے, سنت ہے, چہرے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں, سعودیہ سے کوئی چند سال پہلے کی بات ہے, ایک بھائی نے مجھے کہا ہمارے ایک شیخ ہیں یہاں پہ سعودیہ میں, مدینہ یونیورسٹی, ام القریٰ یونیورسٹی, مکہ میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ویڈیوز کے اعتبار سے جو ہیں وہ سنتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ حدیث بھیجے, میں نے عربی ورڈنگ اس کی بھیجی. شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی دوسری جلد میں دعا والے چیپٹر کے جو حدیث ہے نا ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے, اس کے نیچے لکھا ضعیف ہے, لیکن ساتھ ہی فٹ نوٹ پہ لکھا صحیح سند ہے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے, اور وہ روایت بالکل صحیح ہے اور بخاری کی صحت کے اوپر صحیح ہے. تو جب ان کو حدیث بتائی انہوں نے کہا نہیں یہ تو ضعیف ہے, اس میں فلاں راوی ضعیف ہے. میں نے مکتبۃ الشاملہ میں اس راوی سے صحیح بخاری میں 12 روایتیں نکالی اسی سند کے اوپر, اور اس کو کہا کہ یہ اس کو پرنٹ نکال کے دے مولوی کو. اس کو کہا بخاری کی بھی 12 حدیثیں ضعیف ثابت کر, اسی سند پہ الادب المفرد پہ ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی. تو مولوی تو پتہ ہے تو ضدی ہوتا ہے, منیا نہیں لیکن ٹھپیا گیا لال رومال والا, خاموش ہو گیا, کہنا ہے کون اتھو کٹ کے بھیجتا ہے. ایک بندہ ہے تھے اللہ نے چھڑیا ہے جو نہ وہابی ہے نہ بابی ہے, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. علمی کتابی. اگلا سوال تو اس میں کور ہو گیا جی, کور ہو گیا. چلیں یہ کرامت ہو گئی جی. علی بھائی آپ الحمدللہ آپ ہمیشہ آیات اور حدیث کے ریفرنسز دیتے ہیں, مگر کبھی کبھی ان کے انٹرنیشنل نمبرز نہیں بتاتے. برائے مہربانی آپ لوڈنگ سے پہلے ویڈیو میں ہی ایڈ کر دیا کریں تو آسانی ہوگی, یا کوئی بک بتا دیا کریں. بک تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ آج تک میں نے حدیث کبھی حدیث کی کتاب کے نام کے بغیر نہیں بتائی. ایک بک ہے تو یہ مشکات شریف, آپ 3 جلدوں میں ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے. یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور کئی 13 کے قریب کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں, 18 MB کی 3 فائلیں آپ کو فری ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے. انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ آپ کو اس میں حدیثیں مل جائیں گی. ٹھیک ہوگا جی. تو باقی انٹرنیشنل نمبر چونکہ اکثر میں نے پورے مسئلہ نمبر ریکارڈ کرائے ہیں, میرے ریسرچ پیپر ہیں ان میں نمبرنگ بتائی ہوئی ہے. یہ فی البدی گفتگو ہوتی ہے, اس میں جو نمبر یاد ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں, نمبر ضروری نہیں ہے. میں حدیث کے جو الفاظ بتاتا ہوں اسلام 360 میں وہ لکھا کریں, سرچ کے آپشن میں جائیں آپ کو مل جائے گا. جب میں مسلم شریف, بخاری شریف, ابو داؤد, ترمذی بتا دیتا ہوں تو اتنا تھوڑا ہے, تو ریفرنس تو ہو ہی جاتے ہیں. باقی اپلوڈنگ سے بغیر پہلے یہ کچھ کرنا, یہ اتنی بڑی ایڈیٹنگ ہے کہ اس کے لیے پورا ایک آفس اور کئی بندے چاہیے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہم نے تو ویڈیو فوراً اپلوڈ کرنی ہوتی ہے, اور آلموسٹ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نمبرنگ پتہ ہے, وہ آپ کو واٹس ایپ نمبروں پہ رابطہ کریں, وہ بتا دیتے ہیں اور آسانی سے آپ کو مل جائیں گے.